أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں، 84، 85 اور 86، 84، 85 اور 86۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پس منظر کے طور پر، تمہیدی طور پر اس تاریخی حقیقت سے باخبر رہنا ضروری ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنی نذیر۔ یہ 2 قبیلے مدینہ میں پہلے آباد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اس بات کی تاکید فرما دی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں گے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، اور نہ ایک دوسرے کو اپنے شہر سے باہر نکالیں گے۔ ان کو تاکید کی گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یمن سے 2 قبیلے آئے، اوس اور خزرج، اور آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ مکے عرب کے لوگ تھے، یمن کے لوگ تھے، اور وہاں سے عربی قبائل تھے، یہ لوگ یہاں آ گئے تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور عرب کے لوگ آپس میں قبیلوں میں ان کی لڑائی چلتی ہی رہتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چکمک چلتی رہتی تھی۔ اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تو یہ جو یہودی تھے، 2 قبیلے تھے، وہ دونوں ان دونوں میں کے طرفدار ہو گئے تھے۔ بنو قریظہ کے لوگ اوس کے حلیف اور طرفدار بن گئے تھے، اور بنی نذیر کے حلیف اور طرفدار خزرج کے لوگ بن گئے۔ اب جب لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج میں، تو اوس کے ساتھ بنو قریظہ بھی لڑتے تھے مل کر، اور خزرج کے ساتھ بنی نذیر کے لوگ مل کر لڑتے تھے۔ اس طرح گویا یہودیوں کے 2 قومیں، 2 قبیلے آپس میں گویا ایک دوسرے سے، اوس اور خزرج سے موافقت اور طرفداری کی بنیاد پر دونوں آپس میں لڑتے تھے۔ گویا معاملہ یہ ہو گیا کہ جن یہودیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، اور ایک دوسرے کو اپنے شہر سے باہر نہیں کریں گے، باہر نہیں نکالیں گے، اوس اور خزرج کی دونوں قبیلوں کی موافقت کی وجہ سے گویا یہودی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگے اور ایک دوسرے کو شہر سے باہر نکالنے لگے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب دونوں میں لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج میں،
اور دونوں کی لڑائی گویا بنی قریظہ اور بنی نذیر ان دونوں کے درمیان کی بھی لڑائی ہو گئی تھی بالواسطہ طور پر. اور اگر کوئی ان قبیلے کا آدمی قیدی بن کر ادھر آ جاتا تھا تو یہودی لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کو فدیہ دے کر اس کو آزاد کرا دیتے اور کہتے تھے کہ یہ تو نیک کام ہے, ہمارا آدمی ہے ہمارے قبیلے کا, اس لیے ہم اس کو جو ہے آزاد کرتے ہیں. جب اتنی ہمدردی تھی تو پھر لڑائی کیوں ہوئی؟ یہ سوال قرآن مجید کرتا ہے ان سے. چنانچہ اس آیت پر آپ غور کریں گے تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ یہودیوں کی چال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات پر عمل کرتے تھے جن کو پسند کرتے تھے اور بعض احکامات سے منہ موڑ لیتے تھے. جیسے کہ رہائی کا معاملہ آ گیا طرفداری کا, تو وہاں ہمدردی پیدا ہوئی اپنی ہی قوم کے آدمی سے جو قیدی بن کر آیا, تو اس قوم اس کی طرف سے لڑا تھا, قیدی بن کر آیا تو اس کو فدیہ دے کر رہا کر دیا. لیکن جب لڑائی کی بات آئی تو انہی کی خون ریزی کر رہے تھے اپنے ہی قبیلے کی, صرف موافقت میں, اوس کی موافقت میں, اور بنی قریظہ اور خزرج کی موافقت میں بنی نذیر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور اس طرح اپنے ہی قبیلہ کے لوگوں کا خون بہاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو ان پر جو ہے مؤاخذہ کیا ہے اور ان کو یہ بات دلائی, یاد دلائی ہے کہ تم نے اس بات کا عہد تم سے لیا گیا تھا عہد, لیکن تم نے کیسے خلاف ورزی کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اخذنا میثاقکم, اے یہودیو اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے عہد لیا تھا, پکا عہد لیا تھا, پکا وعدہ لیا تھا اس بات کا کہ لا تسفکون دماءکم, تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے شہروں سے تم باہر نہیں نکالو گے. تم سے عہد لیا تھا لیکن پھر ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ, تم نے اس معاہدے پر اقرار بھی کیا تھا, وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور اس کے تم خود گواہ بھی ہو. لیکن ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم, پھر تم نے کیا کیا اپنی روش اور اپنی شرارت کے مطابق تم نے یہ کیا کہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم, پھر تم ہی لوگ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے لگے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ, اور تم ہی میں سے ایک گروہ تم ہی میں سے لوگ اپنے ہی فریق کے لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو اپنے شہروں سے نکال باہر کرنے لگے. وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ اور ظلم کے ساتھ ان کے مقابلے میں مخالفین کی مدد کرتے ہو تم. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, اور اگر کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو تم اپنے آدمی کو جو ہے فدیہ دے کر آزاد کرتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ, جبکہ اپنے ہی قبیلے کے آدمی کو اپنی بستی سے لڑائی لڑ کر باہر کرنا یہ خود تمہارے اوپر حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اے یہودیو تم بتاؤ کہ تم بعض چیزوں پر تو ایمان لے آتے ہو اور بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو, کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم, بتاؤ تم میں سے جو کوئی ایسا جرم کرے گا اس کی جزا کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ الا خزي فی الحیات الدنیا, کہ دنیاوی زندگی میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں. اور پھر قیامت کا دن آئے گا تو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے, غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہی ہیں وہ شرارتی لوگ, یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے مقابلے میں. آخرت بڑی چیز تھی اور چھوٹی چیز دے کر انہوں نے جو ہے بڑی چیز دے کر چھوٹی چیز کو جو ہے خرید لیا. دنیا کی لالچ اور دنیاوی زندگی کے لطف اور آرام اور خواہشات کی تکمیل کے لیے آخرت کو جو ہے پس پشت ڈال دیا. فلا يخفف عنهم العذاب, ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. یہ ہے وہ باتیں جو اس آیت میں ان لوگوں سے کہی گئی ہیں جو یہود کے قبائل تھے, جو اوس اور خزرج کی موافقت میں آپس میں خود ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور آپس میں اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو اپنے شہروں سے باہر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی بیماریوں سے اور اس قسم کی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ